مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یونس بن محمد عن مفضل بن فضالہ عن حبیب بن الشہید عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال تمام روات کا ذکر اس میں اکثر ہو چکا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید مجزوم فوضعها فی القصعہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجزوم کا ہاتھ پیالے میں یعنی پکڑا اور پیالے میں رکھا اور کہا بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علی اللہ، اللہ کے نام سے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو پہلا طریق یہ ہے اور دوسرا طریق حضرت ابن مرزوق کا اسی کے مثل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو امام ترمذی نے بھی تخریج کیا ہے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی۔ اور مجزوم کس سے کہا جاتا ہے؟ الذی اصابہ الجذام، جسے جذم کی بیماری لگ جائے، اس کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور اطباء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جذام ایسی بیماری ہے تحدث من انتشار السواد فی جمیع البدن، وہ پورے بدن میں سواد کے انتشار سے پھیلتی ہے، تو اعضاء کا مزاج اور ان کے ہیئت بگڑ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ حدیث پاک، اس کے دو طریق یہاں تخریج کیے گئے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت امام ابو جعفر طحاوی نے یہ حدیث دو طریق سے تخریج کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، اگر کہا جائے کہ امام بخاری نے اسی حدیث کو یعنی حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث اس طریقے سے تخریج کی ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اور ابو نعیم نے بھی اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے طریق سے اس کو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے اس کو روایت کیا کہ اتقوا المجذوم کما یتقی الاسد، مجذوم سے ایسے بچو جیسے کہ شیر سے بچا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث یہ ہے اجزم سے بھاگو، فروا من الاجزم کما تفرون من الاسد۔ اور ایک روایت میں ہے لا تدیم النظر الی المجذومین۔ تو یہ تمام طریقے کی روایات آئی ہیں، تو بظاہر حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں تعارض ہوا، لیکن امام ابو جعفر طحاوی نے کہا کہ
یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے چند باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دفع تعارض اس طور سے کیا کہ حدیث جابر احادیث مذکورہ کے برابر نہیں ہے اور معارضہ تساوی میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ صحت کی تقدیر پر اگر یہ صحیح کی تقدیر پر لیا جائے کہ ہاتھ پکڑا اور آپ کا ارشاد کل بسم اللہ، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہو اس کے ساتھ، سمجھے؟ ہاں اس کو اجازت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اور اگر تیسری تقدیر یہ مان بھی لی جائے کہ کھایا، تو اس سے مراد یہ ہے، یہ بتانے کے لیے آپ کا یہ ارادہ تھا کہ یہ امراض اپنی طبیعت کی بنیاد پر متعدی نہیں ہوتے ہیں، کسی کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے کی تمام باتیں امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہیں۔ حدثنا علی بن زید قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے حضرت ابو ذر کی کہ بیماری والے کے ساتھ کھاؤ۔ پھر نیچے دیکھیے، تمام آثار معصورہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فقد نفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العدوى فی هذه الآثار التي ذکرناها۔ تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آثار میں وہ اس کی نفی فرمائی جو ہم نے بیان کیا، اور فرمایا فمن اعد الاول، پہلے والے کو بیماری کس نے لگائی، اے لو کان انما اصاب الثانی لما اعداہ الاول، نہیں، لو کان انما اصاب الثانی لما اعداہ الاول اذا لما اصاب الاول شیء۔ ان آثار کا مقصد واضح ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ دوسرے کو پہلے والے کی وجہ سے بیماری پہنچی، ما یہ مصدریہ ہے اور لام یہ تعلیلیہ ہے، اور دوسرے کو پہلے والے کی وجہ سے بیماری اگر پہنچی تب تو پہلے کو کچھ نہ پہنچنا چاہیے تھا۔ اذا لما اصاب الاول شیء، لما اذن کے بعد جو لما ہے اس میں ما نافیہ ہے، اور پہلا والا جو وہ لما ہے، تو لام اجلیہ ہے اور ما موصولہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے کو پہلے والے کی بیماری متعدی ہو گئی ہے تب تو پہلے والے کو کچھ بھی بیماری نہیں پہنچنی چاہیے تھی، کیونکہ اس پہلے والے کے ساتھ وہ تھی نہیں جس کی بیماری اس کو اڑ کر لگتی۔ وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِ، لیکن جب وہ جو پہلے والے کو پہنچا وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے، قدر الہی سے، تو ایسے ہی دوسرے والے کو بھی پہنچا۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یہاں سے ایک اعتراض ہے، سوال ہے۔ سوال کا خلاصہ یوں ہے کہ احادیث مذکورہ یعنی صحابہ مذکورین سے جو احادیث مذکورہ و مستورہ ابھی آپ نے پڑھی، وہ اعدا کی نفی کو بتاتی ہیں کہ کسی کی بیماری کسی کو اڑ کر نہیں لگتی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے انہوں نے روایت کیا، لا یورد ممرض علی مصحح، جس کے ذریعے اہل مقالہ اولیٰ نے دلیل پکڑی، وہ حدیث پاک اڑ کر بیماری کے اڑ کر لگنے پر دلالت کرتی ہے، تو ان کے درمیان تعارض ہو گیا اور تضاد ہو گیا، تو اس کا تضاد کا دفع کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا؟
تو جواب کی تقریر اور تضاد کا رفع اس طور پر ہے کہ جب تعارض ان دونوں کے درمیان اسی وقت متصور ہوگا جبکہ دونوں حدیثوں کا مطلب دونوں حدیثوں کا معنی ایک محل پر رکھا جائے، دونوں کا محمل ایک ہو، لیکن جب دونوں میں سے ہر ایک کا محمل الگ الگ ہو تو کوئی تعارض نہیں ہوگا اور کوئی تنافی نہیں ہوگی۔ یہاں ایسا ہی ہے۔ تو یہاں سے اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ پہلے اتنا دیکھیں، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا کہے أَفَنَجْعَلُ هَذَا، کیا ہم اس کو مضاد قرار دینے اس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آئی ہے لا یورد ممرض علی مصح، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو قرار دیا ہے، تو کیا ہم اس حدیث کو اس کے خلاف قرار دے دیں؟ تو میں کہوں گا لا، نہیں۔ ولیکن نجعل قولہ لا عدوہ، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا عدوہ کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوہ کی نفی پر یہ کہا، عدوہ کی نفی ہمیشہ فرمائی ان تکون ابدا، تو ہم آپ کے قول لا عدوہ اور آپ کے قول لا یورد ممرض علی مصح کو اس پر محمول کریں کہ یہ لا یورد ممرض علی مصح جو ہے، یعنی جس میں عدوہ ہے، اعدا کی نفی ہے، اس میں عدوہ ابدیہ یعنی کبھی بھی کسی کی بھی بیماری دوسرے کو اوڑھ کر نہیں لگتی، اس پر محمول کریں۔ اور لا یورد ممرض علی مصح، اس کو اس اندیشے پر کہ اگر وہ بیمار اونٹ کو صحیح اونٹ میں لے جائے گا اور صحیح اونٹ کو بھی وہ بیماری لگے گی تو قدر الہی سے، قضاء الہی سے ہے نا، جو پہلے والے کو پہنچی تھی، تو فیقول الناس، تو لوگ یہ کہتے پھریں گے کہ پہلے والے کی بیماری مطلب یہ ہے کہ اس میں آ گئی، پہلے والے نے اس کو بیمار کر دیا۔ تو اب اس کہنے کے اندیشے سے صحیح کو بیمار میں لانا یہ مکروہ قرار دیا ان لوگوں نے۔ تو اس حدیث کا مطلب دوسرے گروہ والوں نے یہ توجیہ بھی کی اور ہم بھی یہ تطبیق دے رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وقد روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآثار، یہاں سے جو احادیث مذکورہ کے درمیان تضاد کی نفی کا جو قول کیا تھا، یعنی تضاد نہیں ہے، اس کی تائید میں مطلب یہ بات لائے ہیں، سمجھے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اعدا اڑ کر بیماری لگتی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہرگز نہ کرتے کہ جس سے اڑ کر بیماری لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہو، وہ کام ہرگز نہ کرتے، کیونکہ اڑ کر بھی اس میں عضو کو ختم کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بلند عالی شان عمارت، جھکی ہوئی عمارت کے پاس سے گزرتے تو جلدی گزرتے، خوفا من الوقوع، گرنے کے اندیشے سے۔ تو جب اس میں آپ نے جلدی کی، سمجھے، تو اگر کسی کی بیماری اڑ کر لگنے میں کا بھی اندیشہ ہوتا تو آپ مجذوم کے ہاتھ کو پکڑ کر پیالے میں جو آپ نے رکھا اور کھانے کا اس کو حکم دیا تو یہ نہ کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجذوم نے کھایا اور اس کو کھانے کا حکم دیا۔ دیکھیے، وقد روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآثار ایضا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آثار میں بھی وہ مروی ہے کہ آپ کا مجذوم کے ہاتھ کو پیالے میں رکھنا۔ فدل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا ایضا علی نفی الاعداء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بھی اعدا کی نفی کو بتاتا ہے، کیونکہ اگر اعدا ہوتا، سمجھے، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام نہ کرتے جس سے اعدا کا اندیشہ ہوتا۔ لأن فی ذلک جر التلف الیہ، کیونکہ اس میں تلف کو ختم، اس میں
یعنی تلف کی طرف تلف کو کھینچ لانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ وقد مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہدف مائل فاصلع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدف فتحتین کے ساتھ ہر بلند عمارت کو کہا جاتا ہے۔ جب کسی جھکی ہوئی ہر بلند عمارت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو جلدی گزرتے، تو جب ہدف مائل سے جلدی گزرتے مخافت الموت، ظاہری موت کے اندیشے سے، تو کیوں کر اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے اعداء کا اندیشہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ باب یہاں تک مکمل ہوئی، اور وقد ذکرتو سے انشاءاللہ کل چلا جائے گا، اتنا ہی رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک حدیث آئی کہ مجذوم کے ہاتھ کو پکڑا اور پیالے میں رکھا، تو آپ کا کھانا اس کے ساتھ ثابت، یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کھایا نہیں اس کے ساتھ، بلکہ اس کو حکم دیا کھانے کا اور ہاتھ پکڑا اس کا۔ میں نے جو کھانے کا لفظ کہا ہے تو اس کی نسبت مجذوم کی طرف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟